حامدا ومصلیا ومسلما بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ کا میزبان مقرر شوکت حسین سیالوی ہماری اصلاح احادیث کی روشنی کے پروگرام سے حاضر خدمت ہیں۔ محترم ناظرین کرام، آج بخاری شریف اور مسلم شریف سے ایک حدیث پاک میں آپ کی سماعت کی نظر کروں گا۔ اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے اس خاص بندے کا ذکر خیر ہے کہ جن سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے، اور پھر اس محبت کا اظہار اللہ اس طرح کرتا ہے کہ ان کی محبت کے چرچے اللہ آسمانوں میں بھی کرواتا ہے، اور پھر اس اپنے برگزیدہ بندے کی محبت کے چرچے اللہ زمین پر بھی کرواتا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیں، یہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، یعنی اولیاء کرام کی جو پر نور جماعت ہے، عموماً محترم ناظرین کرام بعض لوگ یہ اعتراضات کرتے ہیں۔ میں حدیث سے پہلے تھوڑی سی یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں تمہیدی طور پر۔ بعض لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ یہ جو اولیاء اللہ ہیں، تم ان کو اتنے بڑھاتے ہو، اتنا چڑھاتے ہو، اور ان کی تم تعریف بیان کرتے ہو۔ محترم ناظرین کرام، یہ بات یاد رکھیں، میری اور آپ کی کیا اوقات ہے کہ ہم کسی کو بڑھائیں گے یا چڑھائیں گے؟ یقیناً اولیاء کرام کی یہ وہ پرنور جماعت ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے بڑھایا بھی ہے، چڑھایا بھی ہے، اور اللہ نے انہیں عزت اور مقام اور مرتبہ بھی عطا کیا ہے۔ اب یہاں میں ایک مثال دے کر کے آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ ذرا اس بات پر غور کریں کہ انسان کا جو انسانی جسم ہے، ہمارے اعضاء ہیں، ان تمام اعضاء کو کس نے بنایا ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے۔ ہمارے جسم کے اندر جتنے بھی عضو ہیں، ہر عضو کو اللہ نے پیدا کیا۔ مثلاً ہاتھ کو بھی اللہ نے پیدا کیا، کان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، ناک کو بھی اللہ نے پیدا کیا، زبان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، آنکھوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، پاؤں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، سر کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ حاصل کلام یہ کہ سر سے لے کر پاؤں تک پورے انسانی اسٹرکچر کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ لیکن محترم ناظرین کرام، جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر یہ جسمانی اعضاء، یعنی اگر پاؤں سر کو مخاطب کر کے کہے کہ تجھے بھی اللہ نے بنایا، مجھے بھی اللہ نے بنایا، لہٰذا تیرے اندر اور میرے اندر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے، تو کیا یہ بات مانی جا سکتی ہے؟ یعنی سر اور پاؤں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ سر جو ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ تاج۔ سر پر تاج رکھا جاتا ہے، دستار رکھی جاتی ہے، اور پاؤں میں جوتا پہنا جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے سر جو ہے یہ اشرف الاعضاء ہے، یعنی باقی اعضاء سے یہ افضل اور اعلیٰ ہے، لہٰذا سر اور پاؤں کبھی بھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اب آپ اسی بات کو سمجھ لیں کہ انسانی اسٹرکچر، انسانی اعضاء جس کو اللہ نے بنایا ہے، سر اور پاؤں اللہ کی تخلیق کردہ ہے، جب یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے تو پھر عام انسان اور اللہ کا ولی آپس میں برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا اللہ نے انہیں یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ اب آئیے، ہم جو ان اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، یہ میرا اور آپ کا مطلقاً طریقہ نہیں ہے، بلکہ ان سے محبت کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر رب جبریل امین کو حکم دیتا ہے کہ یا جبریل انی
احب فلانن، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تو بھی اس سے محبت کرنے لگ جا۔ اب دیکھیں، اللہ جبریل کو اگرچہ ڈائریکٹلی حکم دیتا کہ تو فلاں بندے سے محبت کرنے لگ جا، تب بھی کافی تھی یہ بات، لیکن اللہ نے کیا کہا کہ انی احب فلانن، کہ میں رب اس سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، اے جبریل تو بھی اس سے محبت کر۔ جیسے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ اب یہاں دیکھیں اس حدیث پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ انی احب فلانن، میں محبت کرتا ہوں، فاحبہ، اے جبریل تو بھی اس سے محبت کرنے لگ جا۔ اب جب جبریل اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے جبریل ان ربکم یحب فلانن، فرمایا کہ اب آسمانوں میں رہنے والے فرشتوں سے جا کر کے کہہ دو ان ربکم یحب فلانن، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فاحبہ، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ اب جبریل آسمانوں میں اعلان کر دیتے ہیں، آسمانوں میں رہنے والے فرشتے بھی اللہ کے اس ولی سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ سارے آسمانوں کے اندر اس ولی کامل کی محبت کے چرچے ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد حکم ہوتا ہے کہ اب زمین پر چلے جاؤ اور جا کر کے زمین پر بھی اعلان کر دو کہ اے زمین پر رہنے والو تم بھی اس اللہ کے ولی سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ بلکہ قرآن مجید کی آیت بینات ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دے گا۔ محترم ناظرین کرام، آج اگرچہ ہم میں سے کوئی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتا ہے تو یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں، اگرچہ ہم میں سے کوئی حضرت خواجہ معین الدین حسن غریب نواز سنجری رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتا ہے تو یقیناً یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں، اگرچہ ہم میں سے کوئی حضرت سیدنا داتا علی حجویری سے محبت کرتا ہے، یا بابا فرید گنج شکر سے محبت کرتا ہے، یا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان محدث بریلی سے محبت کرتا ہے، یا ہم میں سے کوئی قاری محمد مصلح الدین صدیقی سے محبت کرتا ہے، یا ہم میں سے کوئی علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتا ہے، یا ہم میں سے کوئی حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی سے محبت کرتا ہے، یا کسی اور اللہ کے ولی سے محبت کرتا ہے، تو یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان اولیاء اللہ کی محبتوں کو ہمارے دلوں کے اندر ڈال دیا ہے، اس لیے آج ہم اللہ کے ولیوں سے سچی محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان اولیاء کرام کی تعلیمات پڑھنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل تک اپنے میزبان مقرر شوکت حسین سیالوی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔